السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فدا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں گرینڈ نیوز۔ اس وقت ہم محلہ فرید گنج میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ استاد عظیم موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ عام آدمی کا گزر بسر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اب کرنا کیا ہے جی، دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے اپنے اب حساب کتاب دیکھیں، پچھلی حکومتوں میں ہم بہت اچھا کام کر رہے تھے، ہمارے مووی کا کام بھی اچھا تھا، فوٹوگرافری بھی تھی، لیکن جب سے یہ مہنگائی کا بحران ایک دم آ گیا ہے، اس سے ہمارے فنکشنوں میں بہت ہی کمی آئی ہے۔ کیونکہ پہلے لوگ جو تھے پیسہ عام تھا، لوگ کر رہے تھے، لیکن اب لوگ شادیاں بھی کرنے سے سوچ رہے ہیں کہ کرنا یا نہیں کرنا۔ اگر کر بھی رہے تو لوگ سادگی سے کر رہے ہیں کہ اتنی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسے خرچ کرے کہ ہم لوگوں کو بھی پیسے دیں مووی کا۔ یہ دیکھیں نا، یہ بیسٹ آف منی کام ہے ہمارا، جو ہے کسی کے ضرورت کا کام تو نہیں ہے، یہ تو ایک شوق ہی ہے نا کہ پورا کیوں کرے گا۔ لوگوں کے پاس زندگی کا گزر بسر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ ہمارے کام کے لیے کون پیسہ خرچے گا۔ یہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی میاں نواز شریف، اس دور حکومت میں آپ کا کاروبار کیسا چل رہا تھا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار تھا جی، مہینے میں 2-4 کام نکلتے تھے، ہم کرتے تھے، گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب کام بھی 50% کیا، اب وہ 3% کم ہو گیا، 1% رہ گیا ہے۔ 1% میں ہم کیا کریں؟ پٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، اشیاء دوسری ہے، اب گھی کا دیکھ لیں، گھی روز بڑھ جاتا ہے۔ ایک اپنا کلو لیتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا، اگلا کلو لینے جاتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے جی اس میں 30 روپے کا اضافہ ہو گیا، 50 کا اضافہ ہو گیا، 70 کا اضافہ ہو گیا۔ دیکھیں نا، غریب آدمی کہاں پہ جائے، کہاں سے لے؟ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ خان صاحب کی حکومت میں ہم کیا کریں۔ ہم لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اسے، خان صاحب کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ اس لیے ووٹ دیا تھا، یہ تبدیلی کا نعرہ لگاتے تھے، ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ایسی تبدیلی آئے کہ ہمارے ایسے دن پھر جائیں کہ ہم کرائے کے مکانوں سے اپنے مکان میں آ جائیں گے۔ لیکن خان صاحب نے عوام کے ساتھ وعدے تو بہت کیے ہیں، لیکن اس میں کون سا ایسا وعدہ ہے جو آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ یہ وعدہ وفا کر دیا ہے خان صاحب نے؟ خان صاحب نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا اسے وفا کیا ہے۔ وہ ایسے وفا کیا ہے کہ تبدیلی سے پہلے ہم لوگ خوشحال تھے، اب ایسے ہے کہ ہم بچوں کو بھی مارنے کو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بچہ کیسے اسے تعلیم کیسے حاصل کروائیں؟ نہ تو اس کی کتابیں ہوتی ہیں، نہ اس کا وہ اسکول کا خرچہ ہوتا ہے۔ بچہ صبح اٹھتا ہے، ناشتہ مانگتا ہے، ناشتے کے لیے گیس نہیں ہوتی۔ اچھا، خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب بھینسیں رکھیں، کٹے بچھے بنائیں، جناب درخت لگائیں، پاکستان خوشحال ہوگا۔ اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ درخت کہاں سے لگیں گے؟ خان صاحب خود ہی دیکھیں، زرخیز زمینوں کو آباد کری جا رہے ہیں، وہاں پہ مکان بن رہے ہیں، تو یہ کون سے درختوں کی بات کر رہے ہیں؟ درخت لگانے ہیں تو بنجر زمینوں پہ جا کے لگائیں۔ بنجر زمینوں پہ تو یہ کالونیاں بنا دیتے ہیں، سرکاری لوگ ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ کہاں پہ درخت لگائیں؟ ہمارے پاس مرلہ جگہ نہیں ہے تو ہم درخت کہاں پہ لگائیں گے؟ سڑکوں پہ لگائیں۔ خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر یہ وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے غریب آدمی کو اوپر اٹھاؤں گا۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اٹھا لیا جی، ماشاءاللہ بہت اچھا اٹھایا ہے غریب آدمی کو۔ جب غریب آدمی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کھانے کے لیے، اس کے پاس وہ رزق کماتا ہی ہے، سارا دن جا کے ایسے دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو۔ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی کام ہو، ہمارے لیے کام تو کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا۔ غریب آدمی تو اٹھ گیا ہے، غریب آدمی کو انہوں نے اٹھانے کا وعدہ کیا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا پورا کیا ہے، غریب آدمی اٹھ گیا ہے۔ خان صاحب سے آپ کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی گزارش کرنا چاہتے ہیں، کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی یہ جو روز آئے دن تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور گھی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور کہہ لو چینی بڑی ہے، دیکھیں نا 65 روپے کلو چینی سے اب 110 روپے کلو بھی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے نا جی۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ پٹرول کو اس طرح مہنگا نہ، یہ نہ دیکھیں کہ پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہر چیز بڑھ رہی ہے، صابن سے لے کے تیل تک مہنگا ہو جاتا ہے۔ جب 10 روپے پٹرول بڑھتا ہے نا، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ ان سے گزارش ہے، یہ مطلب ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سب چیزوں کو دیکھیں، صرف پٹرول کو نہ دیکھیں، غریب آدمی کی پاکٹ کو دیکھیں۔ کہ امیر آدمی پٹرول تو ڈلوا لے گا، لیکن ہم کہاں سے گاڑی چلائیں؟ ہم رکشوں پہ جاتے ہیں، اتنے پیسے لگ جاتے ہیں،
کہہ لو کہ اب جو سفر ہم کرتے تھے 50 روپے میں وہ 200 روپے میں ہو رہا ہے. ہم ٹاؤن جانا ہے, ہم نے 200 روپے دے کے جائیں گے, وہ کہاں سے لائیں 200 روپے. خان صاحب, عوام کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ایوانوں میں بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ غریب آدمی کے لیے ہم نے بہت سارے روزگار فراہم کیے ہیں, بہت سارے قرضے نکالے ہیں, لیکن عام آدمی تک وہ نہیں پہنچ رہے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم نے غربت پہ قابو پا لیا ہے, لیکن آپ عوام میں آ کے دیکھیں کہ کس مشکلات میں سے عوام گزر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.